اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر صلات اور سلام بھیجو۔ پہلی بات، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کی طرح صلات پاک پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں اللہ نے دیا ہے۔ دوسری بات، درود پاک ہماری زبان میں مشہور لفظ ہے، ورنہ اصلی الفاظ صلات و سلام ہیں۔ تیسری بات، صلات و سلام اصل میں دعائیہ کلمات ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ہم نے سلام پڑھا، اور جب رحمت اللہ وبرکاتہ پڑھا تو یہ صلات ہو گئی، یعنی ہم بھی ایک دوسرے پر سلام و صلات پڑھتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ نے قرآن پاک میں مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے پر صلات و سلام بھیجا کرو، یعنی دعائیہ کلمات پڑھا کرو۔ پانچویں بات، اب اس میں فرق یہ ہے کہ سلام بھیجنا مومن کا اختیار ہے کہ وہ دوسرے مومن پر سلام بھیج سکتا ہے، لیکن مومن صلات نہیں بھیج سکتا، رحمت و برکت نہیں بھیج سکتا، کہ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ یہ چیز آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر تفکر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور السلام تو اللہ کا نام ہی ہے، تو جب ہم السلام کہتے ہیں تو اللہ کا نام کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ خود بخود اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں یہ بات شامل کی کہ میں اللہ اور میرے فرشتے صلات بھیجتے ہیں اور تم بھی مومنوں صلات و سلام بھیجو۔ ساتویں بات، قرآن پاک میں 25 یا اس سے زائد آیات میں سلام کے احکامات موجود ہیں۔ اس سے سلام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اتنی ہی یا اس سے زائد صحافتہ میں احادیث و آثار و روایات مل جاتی ہیں جو صرف سلام کے بارے میں ہیں۔ آٹھویں بات، صلات پاک ایک دعا ہے، تحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام بھیج۔ اب جب صلات و سلام بھیجا جا رہا ہے نماز میں یا بغیر نماز، تو ضرور یہ پہنچ رہا ہے اور کسی ہستی کے پاس پہنچ رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے۔ نویں بات، جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں گے تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے جو صلات و سلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہر ایک صلات و سلام کے بدلے 10 بار صلات و سلام بھیجتا ہے۔ 10ویں بات، صلات ابراہیمی مشہور و معروف صلات پاک ہے۔ اس میں صرف صلات ہے اور سلام نہیں ہے، کیونکہ سلام نماز کے دوران اتحیات ہی میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس لیے صلات و سلام پڑھنے کے لیے لازم ہی ہے کہ دونوں پڑھے جائیں، یا تو ہر بار صلات ابراہیمی کے آخر میں سلام پڑھا جائے، یا پھر ایسا صلات و سلام پڑھا جائے جس میں صلات و سلام دونوں ہوں۔ 11ویں بات، صلات و سلام پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق دل میں موجزن ہوتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے، اور یہی عشق دنیا و آخرت سنوارتا ہے۔ 12ویں بات، جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب و معشوق بن جاتا ہے، اور پھر حدیث شاہد ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل سے لے کر زمین تک سارے ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں، تمام اللہ کے ولیوں اور پیاروں کے دل میں اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ 13ویں بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے صلات و سلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج رہا ہے۔ اصل میں یہ اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم، کرم، فضل اور لطف ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح ہم اللہ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔